اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود الذي ليس لصفته حد محدود ولا وقت موجود ولا نعت موجود خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الذي لا ند له ولا مد له ولا مثل له ولا مثال له الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین واللعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اعدائہم اجمعین من اول اليوم الى قیام یوم الدین اما بعد فقال الرضا علیہ افضل الصلاة والسلام من زار قبر ابی عبداللہ بشط الفرات کمن زار اللہ فوق عرشہ۔ ناظرین گرامی قدر، عزاداران حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، آج 13 محرم الحرام ہے۔ گزشتہ مجالس میں آپ کی خدمت میں عزاداران سید الشہداء کی ذمہ داریوں کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی، اور آج میرا دل چاہتا ہے کہ حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام کی زیارت کے حوالے سے کچھ آپ کی خدمت میں گوش گزار کروں۔ حضرت ابا عبداللہ کی زیارت کا کیا ثواب ہے؟ جو حضرت ابا عبداللہ کی زیارت کرنے جاتا ہے، پروردگار عالم اس کے نام اعمال میں کس قدر نیکیاں بڑھاتا ہے، پروردگار اس کو کیا اجر و ثواب دیتا ہے۔ کیونکہ کافی روایات ہمارے پاس موجود ہیں، تمام ائمہ سے بارہا نقل ہوا ہے کہ حضرت ابا عبداللہ علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی زیارت کرنی چاہیے۔ جیسا کہ معصوم سے روایت بھی ہے کہ مومن کی 5 علامتیں ہیں، ان میں سے ایک علامت زیارت الاربعین کہا گیا ہے کہ حضرت ابا عبداللہ کی یوم اربعین زیارت کرنا مومن کی علامات میں سے ہے۔ تو یقیناً ایک کام کہ جس کی معصومین علیہم السلام کی طرف سے ہمیں تشویق دلائی جا رہی ہے، جس کا ہمیں بارہا کہا جا رہا ہے، تو اس کا سبب، اس کا اجر و ثواب، اس کی منزلت و فضیلت ہے۔ تو میں اسی حوالے سے چند ایک احادیث جو زیارت کی فضیلت کو مومن کے حوالے سے، مومن کے نام اعمال کے حوالے سے ربط رکھتی ہیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سب سے پہلی روایت حضرت امام رضا علیہ السلام سے ہے۔ فرمایا، جو بندہ حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام کی زیارت کرے گا، من زار ابی عبداللہ بشط الفرات، جو بندہ حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام کی زیارت کرے گا، کہاں؟
فرمایا بشط الفرات، فرات کے کنارے، کربلا فرات کے قریب ہی ہے۔ فرمایا جو فرات کے کنارے حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام کی زیارت کرے گا اس کا کتنا اجر و ثواب ہے؟ فرمایا کمن زار اللہ فوق عرشہ، کمن زار اللہ فوق عرشہ، اس انسان کی مثال کہ جس نے فرات کے کنارے پہ حضرت ابا عبداللہ کی زیارت کی، اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے اس نے عرش کے اوپر اللہ کی زیارت کی ہو۔ اور یہ اپنی طرف سے نہیں ہے، باقاعدہ ہمارے پاس روایات کتب ہیں ہماری، اس کے اندر موجود ہیں۔ یہ روایت بالخصوص کتاب تہذیب الاحکام جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 46 میں اس کو نقل کیا گیا امام رضا علیہ السلام سے۔ آپ ذرا توجہ کریں کہ حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام کی زیارت کی مثال امام رضا نے پروردگار عالم کی زیارت کے ساتھ دی ہے۔ کتنا بلند مقام ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ایک بندہ اگر حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے تو امام فرماتے ہیں میری نظر میں اس نے ایسے زیارت کرنے والے کا اجر و ثواب کما لیا کہ جس نے عرش پہ اللہ کی زیارت کی ہے۔ یہ ہے ثواب اس زائر کے لیے جو حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتا ہے۔ اور کیا صرف زیارت ہے پھر کہ ایک بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام کے ذریعے کے پاس جاتا ہے، مرکز مطہر پہ جاتا ہے، جا کے زیارت کرتا ہے اور واپس آ جاتا ہے، بس اس کا یہ مقام اور اجر اس کو مل گیا؟ یا اس کے علاوہ اس کی کوئی ذمہ داری بھی ہے؟ زیارت کی کوئی نوعیت اور کیفیت بھی ہے؟ جی عزیزان، اس کی ایک نوعیت اور ایک کیفیت بھی ہے، اس کے لیے کچھ ذمہ داری بھی ہے۔ کیا ہے وہ؟ دوسری روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ روایت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منقول ہے۔ قال ابو الحسن موسیٰ ادنى ما يثاب به زائر ابی عبداللہ بشط الفرات اذا عرف حقه وحرمته وولایته یغفر اللہ له ما قد تتقدم من ذنبه وما تتأخر۔ روایت میں منقول ہوا ہے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، فرمایا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے والے انسان کا کم از کم یہ ثواب ہے کہ جب انسان امام حسین کی زیارت کرے لیکن کیفیت اور وضعیت اس کی کیا ہو، نوعیت کیسے ہو؟ فرمایا اذا عرف حقہ، اس کے ساتھ کہ حضرت امام حسین کی معرفت رکھتا ہو، ان کے حق کا شناساں رکھتا ہو، آشنا ہو ان سے، حق سے۔ اب یہاں حق سے کیا مراد ہے؟ کہ کیا حضرت امام حسین علیہ السلام کو اس کے بارے میں یہ صرف یہ جان لینا کہ ہمارے امام ہیں، کربلا میں ان کی شہادت ہوئی ہے، نواسۂ پیغمبر ہیں، فرزند علی و بطول ہیں، کیا یہ حق ہے یا اس سے ہٹ کر کوئی اور چیز بھی ہے؟ میں اپنے عزیزوں میں کئی لوگوں سے آشنائی رکھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کئی لوگوں میں کہ جن سے ہم آشنائی رکھتے ہیں، جن کو جانتے ہیں، ان میں سے حق کے معرفت صرف بعض لوگوں کا ہمارے پاس ہوتا ہے، دوسروں کو اس طرح کہ جس طرح پہچاننے کا حق ہے ہم نے نہیں پہچانا ہوتا۔ تو یہاں پر حضرت ابا عبداللہ کی صرف ان کے بارے میں جان لینا، ان کا نام کیا ہے، کہاں ولادت ہوئی ہے، کہاں شہادت ہوئی ہے اور وہ بیٹے کس کے ہیں، یہ حق کے معرفت نہیں۔ حق کے معرفت کچھ اور چیز ہے۔ فرمایا حق کے ساتھ، اور وہ بھی معرفت کے ساتھ، ان کے حق کی معرفت کے ساتھ زیارت کرے، اور کیا ہو؟ فرمایا وحرمتہ وولایتہ، اور ان کی حرمت کی بھی معرفت رکھتا ہو، ان کی ولایت کی بھی معرفت رکھتا ہو، تب کیا ہوگا اس کا اجر و ثواب؟ فرمایا ان یغفر له ما تتقدم من ذنبه وما تأخر۔ جب انسان امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے ان 3 شرائط کے ساتھ، سب سے پہلی شرط کیا ہے کہ امام علیہ السلام کے حق کی معرفت رکھتا ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ حرمت کی معرفت رکھتا ہو، تیسری شرط یہ ہے کہ امام علیہ السلام کی ولایت کی معرفت رکھتا ہو۔ جب ان 3 شرطوں کے ساتھ ایک انسان حضرت امام حسین کی زیارت کرتا ہے، امام موسیٰ کاظم ارشاد فرما رہے ہیں اس کا اجر و ثواب یہ ہے، کم از کم یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے جتنے بھی اس کے ہاتھوں سے، اس کی آنکھ سے، اس کے دل سے جتنے بھی گناہ سرزد ہوئے ہیں،
یا خدا نہ خواستہ اس دن کے بعد ہونے والے ہیں، پروردگار ان سب کو معاف فرما دیتا ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ انسان جب کسی کے سامنے کسی کے حق میں چھوٹی سی غلطی، توہین کچھ کر دیتا ہے تو اسے معذرت کرتا پھرتا ہے، اس سے معافی مانگتا پھرتا ہے کہ مجھے معاف کر دیجئے۔ اس ایک چھوٹی سی اپنی غلطی کو، اپنے اس چھوٹے سے اشتباہ کو ختم کروانے کے لیے انسان کیا بھاگتا دوڑتا نہیں ہے، کہاں تک وہ نہیں پہنچتا کہ اس انسان کی نظر میں میری دوبارہ وہی عزت ہو جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ لیکن ایک انسان کہ جو پیدا ہوا ہے اس دم سے لے کر جب تک حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام کی زیارت نہیں کر لیتا، اس وقت تک نہ جانے اس نے کتنی اشتباہات کیے ہوں گے، نہ جانے اس کے کتنے گناہ ہوں گے، کتنے اس کے ذنب ہوں گے۔ توحید کے حوالے سے دیکھا جائے تو عبادات خداوندی ہیں، پھر اس کے بعد اگر مردوں کی طرف دیکھا جائے، لوگوں کی طرف دیکھا جائے، حقوق عباد کی طرف دیکھا جائے، خدا ہی بہتر جانتا ہے اس کے کتنے گناہ ہیں، کتنی اس کی گستاخیاں ہیں، کتنے اس کے ایسے اس کے نام اعمال میں اشتباہات لکھے گئے ہیں کہ قیامت کے دن ان کی وجہ سے وہ پکڑا جا سکتا ہے۔ لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام کے والد گرامی کا یہ فرمانا کہ پروردگار عالم اس کے گزرے ہوئے بھی اور آنے والے بھی تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ ہے فضیلت حضرت ابا عبداللہ، اور حضرت ابا عبداللہ کے اس زائر کی فضیلت ہے کہ جو امام حسین کی زیارت کرنے آتا ہے مولا کے کرم سے۔ مولا کی فضیلت ہے، مولا کا مقام و منزلت ہے پروردگار کے نزدیک، اسی وجہ سے اس مومن کو کم سے کم یہ عطا کیا جا رہا ہے کہ جو حضرت ابا عبداللہ کی زیارت کرنے جائے گا اس کے تمام گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ لیکن فرض کریں، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ افراد کے جنہوں نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ امام علیہ السلام کی توہین کی ہے، کیا وہ بھی اس زیارت سے بخشے جائیں گے؟ نہیں عزیزان، زیارت صرف دیکھ لینے کا نام نہیں ہے۔ آیا کربلا کے اندر حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام کی زیارت صرف ان کے اصحاب نے کی ہے؟ حضرت ابا عبداللہ کے احباب اور حضرت ابا عبداللہ کے خانوادے نے زیارت کی ہے؟ نہیں، عمر سعد نے بھی امام حسین علیہ السلام سے وہاں بیٹھ کے گفتگو کی ہے۔ آج بھی کربلا میں وہ مقام موجود ہے جہاں گفتگو ہوئی ہے امام علیہ السلام کے ساتھ اس ملعون کی۔ کیا شمر نے حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام کی زیارت نہیں کی؟ وہاں موجود جتنے لشکری تھے یزید کے طرف سے آئے ہوئے، ان میں سے کتنے ایسے افراد تھے جنہوں نے حضرت ابا عبداللہ کو دیکھا؟ تو کیا وہ بھی بخشے جائیں گے؟ ہم تو جاتے ہیں مولا کے مرکز مطہر کی زیارت کرنے، انہوں نے تو بنفس نفیس سامنے کھڑے ہو کے مولا کو دیکھ لیا، کیا ان کی بھی بخشش ہو جائے گی؟ نہیں عزیزان، حق کے معرفت یہی چیز ہے۔ ایک بندہ امام علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرتا ہے حق کے معرفت کے ساتھ، دوسرا بندہ امام کے زندگی میں مولا کے ساتھ ہے، مولا کے سامنے کھڑے ہو کے امام علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے، لیکن نہ اس کے پاس حق کے معرفت ہے، نہ اس کے پاس حق کے حرمت ہے، نہ اس کے پاس حق کے ولایت ہے۔ اس کا مقام اور ہے جو امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد جا کے ان کی قبر کی زیارت کرتا ہے، ان تینوں چیزوں کو اپنے پاس رکھتا ہے، حق کے معرفت بھی اس کے پاس ہے، حق کے حرمت بھی اس کے پاس ہے، اور اس کے بعد حق کے ولایت بھی اس کے پاس ہے۔ اللہ نے اس کا مقام کچھ اور بنایا ہے۔ سارے برابر نہیں ہیں، قرآن کا بھی یہی فیصلہ ہے، جاننے والے اور نہ جاننے والے اللہ کی نگاہ میں برابر جب نہیں ہو سکتے، تو جو امام علیہ السلام کو معرفت اور بغیر معرفت کے امام کی زیارت کر رہا ہے، بلکہ کربلا میں تو جتنے کھڑے تھے وہ بغیر معرفت کے، تو کجا وہ افراد تو امام علیہ السلام کی دشمنی میں مولا کے ساتھ کھڑے تھے۔ اور کبھی کبھار یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کسی اچھے مقام پہ کسی کا دفن ہو جانا، کسی امام برگاہ میں، کسی بڑے امام برگاہ میں، یا کسی امام زادے کے پاس، کسی معصوم کے شہر میں دفن ہو جانا، یہ غفران ذنب کا، انسان کے گناہوں کے معاف ہونے کا سبب بنتا ہے۔ روایات موجود ہیں، لیکن اس طرح نہیں کہ ہر انسان ایسے ہی ہے، بس جو بھی کسی مقدس سرزمین پہ دفن ہوتا ہے اللہ اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، جنت میں مقامی اعلیٰ علیین عطا کرتا ہے، ایسا کچھ نہیں۔ یہ بھی وہی شرائط ہیں کہ جب وہ زندہ تھا حق معرفت کو
ائمہ علیہم السلام کے حق معرفت کو، حق حرمت کو، حق ولایت کو جانتا تھا، اور کیسے جانتا تھا؟ کما حق کو اس کو ادا کیا ہے، تو تب اس کا یہ مقام ہے۔ ورنہ تو جو کربلا میں امام حسین کے ہاتھوں اور حضرت ابا عبداللہ کے انصار و احباب اور جوانان کے ہاتھوں جو قتل کیے گئے، کہاں دفن ہے وہ؟ یقیناً کربلا میں دفن کیے گئے۔ آپ سنتے رہتے ہیں علماء کرام سے، خطباء سے پڑھا کرتے ہیں کہ جب 11 محرم کو دفن کرنے کی انہوں نے یہ روش شروع کی ہے، جب دفن کرنے کا سلسلہ شروع ہوا تو سب سے پہلے انہوں نے اپنوں کو دفن کیا ہے، اور اس کے بعد جب بی بی نے کہا ہے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے کہ جاؤ اور ان سے کہو کہ ہماروں کو بھی دفن کرنے کا ہمیں فرصت دی جائے، ہمیں موقع دیا جائے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ اپنے عزیزان کو دفن کریں، تو ملعون عمر سعد نے کہا کہ دفن کرنے کا جن کا حکم تھا ان کو ہم دفن کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں۔ جو آپ کے شہداء ہیں حضرت ابا عبداللہ اور ان کے انصار کے بارے میں کہا اس نے کہ ان کے لیے کچھ اور حکم آیا ہے، بعد میں پھر پامالی کا حکم دیا ہے اس ملعون نے، تو وہ بھی کربلا میں ہی دفن ہیں۔ کیا کربلا میں ان کا دفن ہو جانا ان کی بخشش کا سبب بنتا ہے؟ کیا امام حسین علیہ السلام کے قریب دفن ہو جانا ان کو جنت میں مقام اعلی علیین ملے گا؟ نہیں عزیزان، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ روایات موجود ہیں کہ کسی اچھے مقام پہ معصوم کی ہمسائیگی میں دفن ہونا بلندی درجات اور غفران ذنوب کا سبب بنتا ہے، لیکن ہر انسان کے لیے نہیں۔ بے شرطہا و شروطہا، اس میں شروط ہیں، بغیر شرطوں کے اگر کوئی بھی کہیں دفن ہو گئے اگر مقام اعلی علیین پا سکتا ہے تو ایسا پھر نہیں ہے۔ پھر تو کئی ایسے گناہگاران ہیں کہ جو بہت اچھی جگہوں پہ دفن ہے، جیسا کہ میں نے ابھی مثال دی ہے کربلا میں حضرت ابا عبداللہ کے مقابلے میں آنے والے ملعونین کی۔ میں اپنے دوبارہ مطلب کی طرف آتا ہوں۔ میں بیان کر رہا تھا حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام کے بارے میں کہ مولا کا وہ مقام کہ انسان جب مولا کی زیارت کو جاتا ہے تو اس انسان کے لیے پروردگار عالم کی طرف سے اس امام حسین علیہ السلام کی محبت کے سبب سے اللہ اس کو کتنا اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ آخری روایت موجود ہے کہ جب کوئی انسان حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام کی زیارت کے لیے نکلتا ہے تو پروردگار عالم 4000 فرشتوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ جائیے اور فلاں زائر کربلا کی طرف نکل رہا ہے زیارت کے لیے، اس کی ہمراہی میں اس کی حفاظت کرتے ہوئے اس کو صحت و سلامتی کے ساتھ کربلا تک لے جائیں۔ روایت کہتی ہے وہ زائر کی ہمراہی میں فرشتگان خدا شریک ہوتے ہیں اور اس کو کربلا لے جاتے ہیں۔ جب وہ کربلا پہنچ جاتا ہے تو یہ فرشتگان خدا پروردگار سے پوچھتے ہیں پروردگار آپ نے حکم کیا ہے کہ ہم کربلا تک اس کے ساتھ ہیں، یہ کربلا پہنچ چکا ہے، اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا جاتا ہے جب تک یہ کربلا میں اور جتنے یہ مقامات کی زیارات میں جب تک مصروف ہے اس کے ساتھ مل کر اس کی ہمراہی میں رہو، اور جب تک وہ زیارت میں مصروف ہے زیارات کرتا رہتا ہے فرشتگان خدا اس کی ہمراہی میں رہتے ہیں، اور جب وہ زیارت کر لیتا ہے اور واپسی کا ارادہ کرتا ہے اپنے گھر کے لیے چاہے جس جگہ سے آیا ہو، فرشتگان خدا پھر خداوند متعال سے پوچھتے ہیں پروردگار اب تو اس نے زیارت کر لی ہے، اب واپس جانے کا ارادہ رکھتا ہے، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے اب جس طرح اس زائر کو اس کے گھر سے لائے تھے اب تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ اس زائر کو اس کے گھر تک چھوڑ کے آؤ۔ وہ فرشتگان خدا پروردگار کے حکم سے اس انسان کو اس کے گھر تک چھوڑنے جاتے ہیں، اور جب چھوڑ آتے ہیں وہاں پر جب وہ گھر پہنچ جاتا ہے اپنے اہل ویال سے مل لیتا ہے، فرشتگان خدا پوچھتے ہیں پروردگار اب تو وہ اپنے گھر پہنچ چکا ہے اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ارشاد ربوبیت ہوتا ہے اب اس کی ہمراہی میں جب تک یہ انسان زندہ ہے اس کے ساتھ رہو، اس کی حفاظت کرو۔ 4 سال 10 سال 60 سال جتنا عرصہ بھی وہ انسان زندہ رہا فرشتگان خدا و حکم خدا اس کی ہمراہی میں رہتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور جب انسان قضاء الہی سے اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کی وفات ہو جاتی ہے، روح اس کے بدن سے جدا ہو جاتی ہے،
तब ये फिर खुदावंद मुताल से पूछते हैं, परवरदिगार अब तो वो दुनिया से चल बसा है, अब हमारे लिए क्या हुक्म है। इरशाद खुदाबंदी होता है, अब इसके जनाजे में आपने शरीक होना है, इसके गुस्ल कफन में आपने शरीक होना है, इसको आपने दफन करवाने में इसकी शिरकत करनी है, तशय्ये जनाजा में आपने शिरकत करनी है। जब ये भी सारे उमूर तय हो जाते हैं, अब ये फरिश्तेगान खुदा कहते हैं, परवरदिगार आपने हुक्म दिया कि इसको जियारत के लिए ले जाएं, हम इसको ले गए। आपने फरमाया जियारत कर रहा है, इसकी हमराही में रहे, हम इसकी हमराही में रहे। आपने हुक्म दिया है, अब जियारत कर ली है, वापस इसको इसके घर तक छोड़ के आए, हम इसके साथ आए। आपने हमें हुक्म दिया है, जब तक ये जिंदा है इसकी हिफाजत करते रहें। परवरदिगार हमने इसका साथ ना छोड़ा, अब जब इसकी वफात हुई, आपने हुक्म दिया है इसकी तकफीन में, इसकी तदफीन में, इसके जनाजे में, तशय्ये में हम शिरकत करें। हमने शिरकत भी कर ली, वो इंसान दफन हो चुका, अब हमारे लिए क्या हुक्म है। इरशाद रबूबियत होता है, अब तुम्हारे लिए ये ऑर्डर है, जब तक सूरज महशर तुलू नहीं करता, तुम इस इंसान की कब्र का तवाफ करते रहो और इसके लिए इस्तगफार करते रहो। ये है मकाम ज़ाहिर हजरत अबा अब्दुल्लाह, कि अल्लाह की वो नूरानी मखलूक कि जो अल्लाह के आर्डर के बगैर कुछ भी नहीं करते। जरा देखिए तो सही, हम जैसे आम इंसानों के लिए, गुनाहगार इंसानों के लिए, कि जो इरादा करता है कि मैं भी जाऊं और फर्जंद रसूल की करबला में ज़ियारत करके आऊं, अल्लाह उसे कितना अजर दे रहा है, कितना सवाब दे रहा है। अजीज़ान गिरामी कादर, जब इंसान करबला जाता है, फरिश्तेगान खुदा उसकी हमराही में तो होते ही हैं। क्या करबला में भी सिर्फ फरिश्तेगान उसकी हमराही में होते हैं, या कुछ और शख्सियात भी हैं जो उसकी हमराही में होती हैं? जी हाँ अजीज़ान, रिवायत कहती है, जब ये ज़ाहिर हजरत अबा अब्दुल्लाह करबला पहुंच जाता है और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम में दाखिल होने का इरादा करता है, रिवायत में है, जनाब सैयदा कौनैन हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपने बेटे के हरम के उस दरवाजे से उस ज़ाहिर का इस्तकबाल करती हैं। जब वो दाखिल हो रहा होता है, बीबी उसके सामने आ जाती हैं और उसका इस्तकबाल करती हैं। और जब वो इंसान ज़री के पास जाता है और हज़रत अबा अब्दुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़री के बोसे लेता है, अपनी दुआएं तलब कर रहा होता है, गिरिया उज़ारी कर रहा होता है, रिवायत में इमाम सादिक से रिवायत है, इमाम फरमाते हैं, मेरी दादी ज़हरा उस वक़्त हज़रत अबा अब्दुल्लाह की ज़री को पकड़ लेती हैं, आकर रो के आसमान की तरफ देख के कहती हैं, परवरदिगार मैं ज़हरा रो के तुझसे दुआ तलब कर रही हूँ, ये जो इंसान इतने दूर दराज से मेरे बेटे हुसैन की ज़ियारत के लिए आया है, परवरदिगार तुझे तेरे हुसैन का वास्ता है, इस इंसान के तमाम गुनाहों को बख्श दे। परवरदिगार इसकी जो मुश्किलात हैं उनको हल फरमा दे। परवरदिगार अगर ये मकरूज है इसके कर्जे अदा फरमा दे। परवरदिगार अगर बे औलाद है इसको औलाद साले अता फरमा दे। आखिर क्यों ना आए वो माँ करबला में अपने बेटे के जुवार का इस्तकबाल करने, कि जिस माँ ने अपने बेटों को बड़े लाड से, बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से पाला था। रिवायत कहती है, जब हजरत अबा अब्दुल्लाह और हजरत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बचपना है, जब भी कभी हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी बात की वजह से, किसी एक छोटी चीज की वजह से गिरिया करते अगर, या कभी उनको खुदा न करे चोट आ जाती, तो रसूलुल्लाह की बेटी कई कई घंटे गिरिया किया करती थी। मैं कहूँगा, ए दुख्तरे रसूलुल्लाह, आप अपने बेटों से बहुत प्यार करती थी, यकीनन आपको बेटियों से भी उतना ही प्यार होगा जितना अपने बेटों से प्यार करती थी। आपके बेटे की शहादत के बाद आपकी बेटियों को असीर करके ले जाया गया है। काश आप होती वहां, आप देखती, क्या लम्हा था, क्या वो मुसीबत बड़ी गढ़ी थी कि जब असीरान करके अहले बैत के इन बासमत व तहारत पर्दादार खवातीन को ले जाया जा रहा था। अगर करबला से मुस्तकीम शाम की तरफ ले जाते तो अजीजान इतना लंबा सफर न बनता।
ان ملعونین نے کربلا سے شام کا راستہ اختیار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے الٹے سفر کرائے ہیں نبی زادیوں کو۔ تاریخ میں ملتا ہے الٹے سفر کرانے کی وجہ کیا تھی؟ وہ ملائین جو احباب ابا عبداللہ اور خود دست ابا عبداللہ سے قتل ہوئے تھے کربلا کے اندر، ان کے خانوادوں نے خطوط لکھے ابن زیاد کو اور آ کے بات کی اس سے کہ ٹھیک ہے ہمارے لوگ مارے گئے اور نبی زادیاں قید کی حالت میں ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ نبی زادیوں کو ہمارے شہروں سے گزارا جائے۔ اور پھر کیا ہوا؟ سب سے پہلے جب قافلہ روانہ ہوا ہے کربلا سے کوفہ آگے، علی کی بیٹی کی پہلی پیشی تھی دربار ابن زیاد ملعون میں، اس کے بعد دوبارہ قافلے کی روانگی ہوئی تو کس انداز میں چلا ہے؟ کوفہ سے قادسیہ لے کر کے گئے، قادسیہ سے دیوانیہ لے کر گئے، دیوانیہ سے بغداد، بغداد سے تقریب، تقریب سے موصل، موصل سے سنجار، سنجار سے عین الورد، عین الورد سے کلیسا جرجیز، کلیسا جرجیز سے کلیسا زہرہ، اور یوں شام کے راستے سے لے کے گئے ہیں۔ اور تاریخ کہتی ہے جس شہر سے گزری ہیں نبی کی بیٹیاں، ہر شہر میں جب بازار سے گزارا جاتا، اس شہر کی خواتین اور اس کے بچے شہر کے چھتوں پہ سوار ہوتے تھے اور نبی زادیوں کو پتھر مارتے تھے اور یہ کہہ رہے ہوتے تھے مارو یہ حسین کی بہنیں ہیں، مارو یہ باغی کی بہنیں ہیں۔ لیکن عزیزان، یہ جملہ سید سجاد اور جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا جگر کو کھا گیا ہے کہ جب کہا جاتا تھا کہ یہ باغی کی بہنیں ہیں، جب بہن کے سامنے بھائی کو باغی کہا جاتا تھا تو بہت روتی تھی زینب عالیہ۔ اور بی بی نے شام کے اندر یہ ثابت کیا ہے یزید ملعون کے دربار میں کہ اے ملعون، میرا بھائی تو نمازی تھا، تو باغی ہے حقیقت میں، تو اسلام سے خارج ہو چکا ہے، جو سبت پیغمبر میرے بھائی کو تو نے قتل کروایا ہے۔ عزیزان، آخری جملہ آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں یہ ایک فطری رسم ہے، یہ قانون ہے، ہمیشہ بچے سب سے پہلے سو جاتے ہیں جب سونے کا وقت آتا ہے، لیکن تاریخ کہتی ہے جب یہ قافلہ چلا ہے، یہ جتنے شہروں سے گزرتا رہا، سب سے کم سب سے کم جو انسان اس قافلے میں جو بچہ سویا ہے وہ جناب سکینہ بنت الحسین ہے۔ امام حسین کے سینے کا طویل سکینہ بہت کم سوتی تھی، کم سوتی تھی تو پھر کرتی کیا تھی؟ تاریخ کہتی ہے جب کہیں قافلہ رکتا تھا اپنے بھائی سجاد کے ساتھ آ کے بیٹھ جاتی تھی یا اپنی پھوپھی زینب کی گودی میں جا کے بیٹھ جاتی تھی اور ہمیشہ گریہ ہی کرتی رہتی تھی۔ ایک بار امام سجاد نے پوچھ لیا اپنی بہن سے، کہا میری بہن مجھے یہ بتاؤ تمہیں نیند کیوں نہیں آتی؟ آخر تم تو بچی ہو، تم تو تھک جاتی ہوگی، تو پھر سوتی کیوں نہیں ہو؟ فرمایا بھیا سجاد میں سو بھی جاؤں گی لیکن ایک کام کرو سجاد، کسی آتے جاتے سے پوچھ کے بتاؤ ہم تو قید ہو کے آ گئے ہیں، کسی نے کربلا میں میرے بابا کو بھی دفن کیا ہے یا نہیں؟ سجاد مجھے کسی سے پوچھ کے بتاؤ کسی نے میرے اکبر کو بھی دفن کیا ہے یا نہیں؟ بی بی فرماتی ہیں سجاد بھیا میں سو نہیں سکتی، جب بھی میں اپنی آنکھیں بند کرتی ہوں تو وہ مجھے اپنا منظر دکھائی دیتا ہے۔ سجاد جب ہم کربلا سے روانہ ہو رہے تھے، سجاد ہمارے تمام شہداء کے لاشیں، سجاد میرے چچا ابوالفضل عباس کا لاشا، میرے بابا مظلوم کربلا کا لاشا کربلا کی تپتی ریت پہ عریان پڑا ہوا تھا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب